الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب نجني وأهلي مما يعملون ونجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے ایک نبی ہے جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا قصہ قرآن میں تقریباً 8 جگہوں پر آیا ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ واقعہ کتنا اہم ہوگا اور اس میں کیا نصیحتیں ہوگی اور ہمارے لیے اس میں کیا کیا سبق ہوگا۔ یہ عورت اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہوتی ہے، اور نبی اللہ کے بڑے نیک، صالح اور بہت اونچے درجے کے تقوی والے بندے ہوتے، لیکن انہی کی بیوی اللہ کے نبی کی دشمن تھی۔ حالانکہ یہ بڑی خوش نصیب تھی کہ نبی کے ساتھ نکاح کیا، نبی کے گھر میں رہ کر اس کو اچھی زندگی گزارنی تھی، نبی سے اللہ کا دین سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے جنتی بننے کا اس کے پاس سنہرا موقع تھا، گولڈن چانس تھا، اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ لیکن اس عورت نے اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان نہیں لائی، چنانچہ دنیا میں بھی اس کو عذاب ہوا اور آخرت میں بھی جہنم میں جائے گی۔ کاش کہ وہ عورت اس خوش نصیبی سے فائدہ اٹھا لیتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ایک روایت میں واعلہ آیا ہے، اور بعض تفسیروں میں اس کا نام واحلہ بھی آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حاران کے بیٹے، عراق کے بابل شہر میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی اور عراق والے ایمان نہیں لائے، تو حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، اور ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی، ان کے بھتیجے حضرت لوط تھے، اور یہ تینوں ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، اور فلسطین کے آس پاس میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا کام شروع کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بھتیجے حضرت لوط کو فرمایا کہ تم اردن کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک قوم ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، کھلم کھلا بے حیائی اور بے شرمی کا کام کرتی ہے،
وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، اللہ کا دین سمجھاؤ، حیا اور شرم سمجھاؤ، اور ان کو گناہوں سے بچانے کی محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے چچا جان کے مشورے سے حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے، اور جارڈن میں ایک شہر تھا جس کا نام سدوم تھا، اور اس کے قریب میں ایک دوسرا شہر عامورہ تھا، اور تیسرا سبوبیم تھا۔ ایسے 5-7 چھوٹے بڑے شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کی۔ سدوم شہر کے لوگ بڑے خطرناک گناہوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان میں بے حیائی اور بے شرمی یہ بہت خطرناک چیز تھی۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ حقیقت میں تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر ان کو ایمان کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی دعوت دی۔ وہاں کے لوگ راستوں پر بیٹھے رہتے اور وہاں سے گزرنے والوں کو ستاتے تھے، لوٹ لیتے تھے، کنکر اور پتھر مارتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم راستوں پر سے گزرنے والوں کو کیوں پریشان کرتے ہو، کیوں لوٹتے ہو؟ جو راستے سے گزرے ان کی مدد کرو، ان کو راستہ بتاؤ، جو پریشان ہو ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور سمجھاتے سمجھاتے کئی سال گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس علاقے میں دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو کنوارے تھے۔ وہاں آ کر اسی وائلہ نامی عورت سے آ کر حضرت لوط نے نکاح کیا، اور ہر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار بن کر رہنا چاہیے، لیکن یہ عورت بڑی بے وفا نکلی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو تم ان کی شریعت کے خلاف بات ماننے سے بچتے رہو۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس آیت میں بیان فرمائی گئی اولاد اور ازواج کی دشمنی سے ہمیشہ حفاظت میں رکھے، آمین۔ اب آپ کہیں گے کہ بیوی کیسے دشمن، اولاد کیسے دشمن، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ جو عورت، جو اولاد خود گناہ کے کاموں پر چلے، جو عورت خود اپنے شوہر کو، جو اولاد اپنے باپ کو دین کا کام نہ کرنے دے، جو عورت خود اپنے شوہر کو اور جو اولاد خود اپنے والد کو نیکی کے راستے سے ہٹا دے، جو عورت اپنے شوہر سے، جو اولاد اپنے والد سے شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے اصرار کرے، جو عورت شوہر کی، جو اولاد باپ کی دینداری میں رکاوٹ بنے، وہ عورت، وہ اولاد حقیقت میں دشمن ہے، کیونکہ وہ اس کی آخرت خراب کر رہی ہے، وہ اس کی جنت خراب کر رہی ہے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ شریعت پر چلنے میں کئی گھر والے، کئی بچے، کئی خاندان والے رکاوٹ بن رہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ کچھ تمہارے دشمن ہیں، وہ اللہ کہتے تم ان کی شریعت کے خلاف بات ماننے سے بچو۔ یہاں تو آپ پوری کر لوں گے، لیکن آخرت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے لیے اچھی کاموں میں رکاوٹ نہیں بننا۔ شوہر نماز پڑھنا چاہے، دیندار بننا چاہے، شریعت پر عمل کرنا چاہے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہے،
اللہ کے راستے میں جانا چاہے، مدرسے میں جانا چاہے، تو ہمیشہ اس کا ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا۔ کوئی ایسا کام جس میں بچوں کی خواہش اس طریقے سے پوری کی جا رہی ہے کہ جس سے بچوں کا دینی نقصان ہو رہا ہے، ان خواہشوں کو بھی پورا نہیں کرنا۔ بہرحال سدوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کیا، ستانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی ان کو اچھی باتیں سکھاتے تھے تو وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو پریشان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اب اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام پر زبردستی ایک قانون یہ جاری کیا تھا کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں مہمان نہیں رکھ سکتے۔ یہ کیسی ظالم قوم تھی! جب کوئی مہمان آتا تو حضرت لوط علیہ السلام اس کو گھر میں چھپا کر رکھتے تھے، لیکن ان کی بیوی بڑی ظالمہ تھی، دشمن تھی، وہ قوم کے شریر لوگوں کو خبر کر دیتی تھی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، اس لیے اس نے خبر دینے کا عجیب طریقہ اپنا رکھا تھا کہ اگر رات میں کوئی مہمان آتا تھا تو یہ گھر کے باڑے میں آگ جلاتی تھی۔ اس نے قوم کے ظالموں کو بتا رکھا تھا کہ میں آگ جلاؤں تو سمجھ جانا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، اور جب آگ جلتی تو لوگ دور دور سے دیکھ لیتے اور سمجھ جاتے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے۔ پھر ظالم لوگ دوڑتے ہوئے آتے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ستاتے اور مہمانوں کو بھی ستاتے تھے۔ اگر دن میں کوئی مہمان آتا اور حضرت لوط علیہ السلام اس کو چھپا کر رکھتے تو یہ نافرمان بیوی گیلی اور تازی کچھ لکڑیاں اس طرح جلاتی تھی کہ دھواں نکل کر اوپر اٹھتا تو اس کی وجہ سے وہ لوگ سمجھ جاتے کہ ان کے گھر پر مہمان آئے۔ اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کو چاہیے کہ آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔ گھر پر کوئی مہمان آوے تو اس کا اکرام کرنا سنت ہے۔ اللہ نے مسلمان عورتوں کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ وہ خوشی خوشی مہمانوں کی خدمت کرتی ہے، اور یہ مہمانوں کی خدمت کرنا یہ بھی جنت میں جانے اور ثواب کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا کہ جاؤ کچھ ہوگا ان کو کھانا کھلا دو۔ ازواج مطہرات کا گھروں کا حال دیکھیے، انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور وہ شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے یہاں سب کچھ ہو اور شوہر اپنی مجبوری میں کوئی چیز منع کر دے تو ہم ناشکری کے سارے الفاظ کہہ دیتے۔ وہ کہہ رہی ہے ہمارے یہاں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کی مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے میں کروں گا۔ وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں بہلا کر سلا دو، اور جو کچھ بھی ہے وہ پیش کرو اور چراغ جلا لو۔ بیوی نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا۔ پھر وہ ظاہر تو یہ کر رہی تھی جیسے چراغ صحیح کر رہی ہو، لیکن حقیقت میں انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت پوری رات فاقے سے گزار دی، اور صبح کے وقت جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اس پر اللہ نے آیت اتاری کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود فاقے کی حالت میں ہو، چاہے وہ خود تنگی کی حالت میں ہو،
اور پھر فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو شخص بھی اپنی طبیعت کی بخیلی یعنی لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے صحابہ کے جذبات۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ظالم لوگ آ کر مہمانوں کو ستاتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ کسی کو اپنے گھر مہمان مت رکھو، پھر کیوں آپ مہمان رکھتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی میں چند بری عادتیں تھیں۔ نمبر 1، اپنے شوہر کی دشمن اور بے وفا تھی، 1۔ نمبر 2، اپنے شوہر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائی، اور نمبر 3، مہمانوں کی خبر قوم کو دے دیتی تھی۔ وہ عورت شادی سے لے کر بوڑھی ہو گئی لیکن تب تک یہ بری عادتیں اس میں رہی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں کسی برے کام میں ہم مشغول ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو گناہ چھوٹ جاتے، توبہ کر لیتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عجیب تھی کہ بڑھاپے کی عمر آ گئی لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نبی کے گھر میں رہ کر بھی نہیں بدلی، برابر کفر، جاسوسی، غداری اور نافرمانی کرنے میں اس نے پوری زندگی گزار دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ لوگوں کو سمجھاتے تو بیوی کو بھی سمجھاتے، لیکن یہ بیوی بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ تو ظالموں کی مدد کرتی تھی، کافروں کی مدد کرتی تھی، دشمنوں کی مدد کرتی تھی۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی کے کام میں مدد کرو، تقوی کے کام میں مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے کام میں بالکل مدد مت کرو۔ یاد رکھنا، کوئی غلط کام کرتا ہو تو اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، مگر غلط اور گناہ کے کام میں کبھی مدد مت کرو۔ گناہ کے کام میں اگر ہم نے مدد کی تو جب گناہ کرنے والے پر اللہ کا عذاب آئے گا تو مدد کرنے والے پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ میں بہت ساری تفصیلات عام مجمع میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی جوان بچی گناہ کے کام میں ہے، وہ غلط راستے جا رہی ہے اور ہماری دوسری بہنیں یا اس کی دوسری سہیلی اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے، کبھی والدین سے چھپا کر، کبھی بھائیوں سے چھپا کر کہ کرو، مدد کرو، اور اس کو فخر سمجھتی ہے، یہ تو بہت برا ہے، کبھی ایسا مت کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ ایسی بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھانے جاتے تو قوم کے لوگ کیا کہتے؟ جو آج ہمیں کہا جاتا ہے ویسے وہی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جواب تو کچھ تھا نہیں، وہ تو غلط راستے پر تھے، تو اب وہ لوط علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہی جب آج اسلام ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کرتے اور جواب کچھ نہیں ہوتا تو یا تو کہتے ہم تم کو گھر واپسی کرائیں گے یا تم کو ہم اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ یہی چیزیں نبیوں سے کہی گئی کہ تم ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، اور پھر کیا جملہ بولتے تھے کہ یہ تو بہت پاک بن کر رہنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہت پارسا، بہت متقی بتانا چاہتا ہے۔ دیکھو یہ بھی ایک بہت خطرناک عادت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ نیک اور پاک رہنے والوں کو ان کی نیکی پر طنز کیا جائے، یہ بہت بری عادت ہے۔ ان کو تنگ کر کے نیکی سے روکنے کی خطرناک سازش کی جائے، یہ بہت خطرناک اور بری عادت ہے، کیونکہ پورا کا پورا خاندان اگر ایک عورت نیک ہو تو اس کو نیکی پر چلنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کی خواہشات پہ زد پڑے گی۔ قوم لوط والا یہ طرز کہ جو قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا تھا
کہ یہ تو بہت پاک بنے پھرتا ہے، بہت پارسا بنے پھرتا ہے. یہ طرز آج بھی عام ہو رہا ہے. آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہر میں ایسی بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی کو سمجھاؤ، نصیحت کرو تو سامنے والا بعض مرتبہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو بڑا نیک اور پارسا بن کر رہنا چاہتا ہے، بہت ولی بننا چاہتا ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ایسے ایسے جواب لوگ دے دیتے. یاد رکھو، ایک ہے گناہ کرنا، غور سے سنیے گا، ایک ہے گناہ کرنا، دوسرا ہے گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھنا. اگر غلطی سے گناہ ہو جائے اللہ معاف فرما دیتے. پتا ہے کہ ہاں اس کی اہمیت پتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے یا غفلت میں گناہ ہو جاتا ہے اور توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کوئی گناہ کو ہلکا سمجھے کہ کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، خوشی کے موقع پر چلتا ہے، خاندان میں یہ چلتا ہے، ہم کو کوئی پوچھنے والا کون ہے. کوئی گناہ کو ہلکا سمجھے، معمولی سمجھے اور نیکی کا راستہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑائے تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. کئی مرتبہ کئی سہیلیاں جو بچپن میں ساتھ رہی، ساتھ میں بڑی ہوئی، ساتھ میں پڑھی، ساتھ میں اسکول گئی، پھر ان میں سے کسی سہیلی کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس کی زندگی بدل گئی، وہ نیک ہو گئی، وہ صحیح راستے پر آ گئی. اب وہ اپنے سہیلی کو سمجھائے اور سمجھاتی ہے تو دوسری سہیلیاں تانا مار کر ایسا جواب دیتی ہے کہ ہاں ہاں تو بہت نیک بنتی ہے، اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ بنتی ہے. اس طرح کی باتیں جواب میں کہتی ہے. بہنوں، کبھی ایسا جواب نہ دینا، یہ دین کا مذاق ہے، یہ نیکی کی دعوت کا مذاق ہے، اور ایسے مذاق سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کوئی یہ کہہ دے نا کہ آیا بڑے نماز پڑھنے والے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہاں کہہ دو ہاں سستی ہے، دعا کرو، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عمل کرنے کی. ہاں کوئی ہم کو نصیحت کرے تو دل اور جان سے سن لینا، عمل کرنا، اور اگر عمل کرنے کی توفیق نہ ہو تو کم سے کم مذاق مت اڑانا. کئی مرتبہ چند سہیلیاں ملتی ہے، بات چیت کرتی ہے، اور وہ کوئی ایک نیک سہیلی ہوتی ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنی دوسری نیک سہیلی کے بارے میں ایسی بات کرتی ہے کہ اس کی بات چھوڑو، وہ تو بہت نیک بن کر رہنا چاہتی ہے، ہم تو اپنے حساب سے چلیں گے. یہ بہت خطرناک جملے ہیں جن سے اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے. اب سمجھو کہ جب قوم حضرت لوط علیہ السلام کو یہ جملے کہتی ہوگی تو ایسی باتوں سے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور ایسے نیک لوگوں کو جب ہم تانے دیتے ہوں گے تو وہ سہیلی پنے میں، محبت میں، رشتہ داری میں کچھ نہ بولے، لیکن اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہو کہ میں ان کو جہنم کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں، میں ان کو نیک راستے پہ لانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ہی تانا دیے جا رہے. اب حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، سمجھانے کے بعد اللہ سے دعا کی، قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس برے کام سے سخت نفرت کرتا ہوں، اور دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میرے گھر والوں کو یہ جو برے کام کر رہے ہیں اللہ اس سے نجات عطا فرما دیجیے. غور سے سنیے گا، پہلی بات کیا کہی کہ اے لوگو کان کھول کر سن لو، تم بے شرمی کرتے ہو، تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، تم لوگوں کو لوٹ لیتے ہو، تم مجلس میں بیٹھ کر غلط کام کرتے ہو، میرا ایسے غلط کاموں سے کوئی تعلق نہیں. اس آیت کے توسط سے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں. آپ کہیں بیٹھے ہو اور کسی کی غیبت، کسی پر تہمت اور کسی پر الزام لگانا شروع ہو جائے تو فوراً کہہ دو کہ غیبت بند کر دو، تہمت لگانا بند کر دو، میرا ایسی غلط بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اچھی بات کرو. ایسی غیبت اور تہمت کی بات ہم نہ سنتے ہیں
نہ بولتے ہیں، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ دین کا قانون ہے، دوسرے کو برا لگے کوئی بات نہیں، یا پھر وہ مجلس چھوڑ دو، براءت ظاہر کر دو کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کہیں گے تو برا لگ جائے گا، لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح نعوذ باللہ ہم کہیں بیٹھے اور گھر میں کسی نے فلم شروع کر دی، موبائل پر میوزک بجانا شروع کر دیا، واٹس ایپ پر غلط غلط باتیں اور حرام چیزیں دکھانا شروع کر دی، فوراً کہہ دو انی لعملکم من القالین، یہ غلط بات ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بند کر دو۔ آپ جب تک مروت کریں گے ہمیشہ مروت کرنی پڑے گی، اور جب ایک بار کہہ دیں گے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیشہ کے لیے آرام ہو جائے گا۔ وہ بچے نہ بچے، زندگی بھر کے لیے کم سے کم میں تو بچ جاؤں، ورنہ مروت میں ہمیشہ ان کے غلط کاموں میں شریک ہونا پڑے گا۔ ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا جو ہمیں بھی اپنانا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دوسری دعا کیا کی؟ رب نجنی واہلی مما یعملون، کہ میرے رب مجھ کو اور میرے گھر والوں کو جو برے کام وہ قوم کے لوگ کر رہے، اللہ اس سے ہمیں نجات اور چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ایسے غلط کام سے نجات دیجیے، اس کی سزا سے بچا کر رکھیے۔ یہ دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ جب شہر میں، علاقے میں، خاندان میں کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہاں پر گناہ کا کام ہو رہا ہے، آپ میری اور میری گھر والوں کی حفاظت کیجیے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ کسی جگہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کسی کے یہاں شادی میں میوزک بج رہا ہے، شادی میں بے پردگی ہو رہی ہے، شادی میں ناچنا کودنا ہو رہا ہے، یا کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے تو ہم اس کا چرچا کرتے ہیں کہ اس کے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ ہم برائیاں کرتے، غیبت کرتے الٹی، اصلاح تو دور کی بات، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیا۔ اس کے گھر کے پاس جب بھی جاؤ تو زور سے میوزک کی آواز آتی ہے، ان کے گھر میں سے تو ٹی وی کی آواز آتی ہے۔ میری دینی بہنوں، ایسی باتیں مت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو غلط کام وہ کر رہے اس غلط اور گناہ کے کام سے میری اور میرے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجیے، کیونکہ اگر میں بچا ہوں اور میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے بچایا، اللہ آپ آگے بھی ہمیں بچا کر کے رکھیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، سالہ سال تک سمجھایا، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب اس قوم پر عذاب بھیجنا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم پر عذاب بھیجنا ہے، اور ایسا خطرناک عذاب اللہ نے بھیجا کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام رات کے وقت آئے، اور قوم لوط کے 5 یا 7 علاقے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پورے علاقے کو زمین کے نیچے سے اٹھایا، غور سے سنیے گا، اور اتنے نیچے سے اٹھایا ڈیپ جا کر کے کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ آج بھی ان علاقوں میں پانی آسانی سے نہیں ملتا ہے، کتنے ڈیپ گئے ہوں گے جب پانی ملا ہوگا۔ نیچے سے پورے علاقے کو اٹھایا، اور بے حیائی کے کام وہ قوم کرتی تھی، اور وہ کیا بے حیائی آپ سب اس معاملے میں جانتے ہو، اور وہی بے حیائی آج ہماری نوجوان نسل اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ کر کے مختلف طریقوں کے نام دے کر کے، قانون بنوا کر کے اس کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ سمندر کے سی لیول سے 420 میٹر ڈاؤن وہ پورا علاقہ ہے، اتنی نیچے بستی، سمندر کے سی لیول سے 420 میٹر ڈاؤن پورا علاقہ ہے، اور اندازہ لگاؤ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کتنے نیچے سے اٹھایا ہوگا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے طاقت والے تھے؟ قرآن میں ہے علمہ شدید القوا، ایک مضبوط طاقت والے فرشتے نے ان کو سکھلایا تھا، ذو مرۃ فاستوی، جو زور والا ہے پھر وہ سامنے آ گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بے حیائی کی باتوں پر، اس گناہ پر پوری قوم کو، پورے علاقے کو اپنی انگلی کے پوروے پر اٹھایا، اٹھا کر اوپر آسمان کے قریب لے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں صبح صادق کے وقت مرغے اذان دیتے۔ حضرت زید ابن خالد جونی فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ عام طور پر تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت مرغا بولتا ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے اس وقت بھی بولتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تو اچھائی کے لیے بولتا ہے، اس لیے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیاطین کو دیکھ کر چلاتا ہے، اس لیے جب گدھا یا کتا چلائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور جب مرغ کی آواز سنے تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور جب گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنے اونچے تک اٹھایا کہ اس بستی کے مرغ کی اذان کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی۔ پوری بستی اٹھائی، اس میں مرغے بھی تھے، اور اتنا اوپر تک اس بستی کو لے گئے کہ وہاں کے فرشتوں نے اس مرغ کی جو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے اس کی آواز سنی، اور وہاں لے جا کر 5 شہروں کو الٹا کر دیا اور زمین پر پھینک مارا، پورا ایسا جیسے ہاتھوں میں اٹھایا اور اوپر لے جا کر کے ہاتھ الٹا کر کے پھینک دیا۔ پھر اللہ نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے، ان پتھروں پر مجرمین کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ہم نے اس بستی پر پکی ہوئی مٹی کے مسلسل پتھر برسائے، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور ان پتھروں پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان لگے ہوئے تھے، نام لگے ہوئے تھے، نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر ان کو جا کر کے مارنا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ بستیاں مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہیں۔ ان پتھروں پر بھی نام لکھا رہتا تھا کہ فلاں پتھر فلاں ظالم کو، اور فلاں پتھر فلاں نافرمان کو لگے گا، اور آج تک وہ پتھر وہاں بتائے جاتے ہیں جو عذاب کے طور پر اللہ نے برسائے تھے، اور پورے علاقے میں پانی کالا کالا ہو گیا، کالے پانی کا سمندر بن گیا، اور اللہ نے قیامت تک ان کی تمام بستیاں اور علاقے ختم کر دیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو ڈیڈ سی کے نام سے، جس کو عربی میں کہتے بحر میت، جب وہ بستی اٹھا کے پھینک دی نیچے، پانی نکل آیا، وہاں ایک تالاب کی سی شکل بن گئی، اور آج بھی وہ جو پانی وہاں جمع ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس عذاب کا اثر آج بھی ہے کہ وہاں اس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی مردار سی ہے وہ ڈیڈ سی، آج بھی اس کا یہ عالم، عذاب کا یہ عالم ہے، آج بھی عذاب کا اور گھبراہٹ کا ماحول وہاں کھلم کھلا نظر آتا ہے، حالانکہ ہزاروں سال ہو گئے، لیکن ایسی جگہ جہاں اللہ کے عذاب آتے وہاں لوگوں نے تفریح کی جگہ بنا لی۔ وہ بنا لی، ہمارے ملک میں بھی، ہمارے علاقوں میں بھی جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہو، طوفان آیا ہو، زلزلے آئے ہو، لوگوں نے اس کو تفریح کی جگہ بنا لی، نہیں ہے کہ اس سے عبرت لی جاتی۔ اب وہ پورا علاقہ اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم ایمان والوں کو اور آپ کے خاندان میں سے جو ایمان لائے ان کو عذاب سے بچائیں گے، لیکن آپ کی بیوی جو نافرمان ہے اس پر عذاب آئے گا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لائی۔
اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی جب آدھی رات ہو جائے تو آپ اپنی لڑکیوں کو، اپنی فیملی والوں کو اور ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ نا، ہم صبح صبح اس قوم پر عذاب بھیجنے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام آدھی رات کو نکلے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا کہ میں تو یہی رہوں گی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ کیسی بیوی کہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گئی، ظالموں کے ساتھ رہی، اس بیوی پر بھی عذاب آیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ بیوی اللہ کے نبی کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا ساتھ چلی، اور اللہ نے حکم دیا کہ سب آگے دیکھ کر چلے، کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا نہیں، کیونکہ پیچھے اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لیکن جب رات کے آخری حصے میں اللہ کا عذاب شروع ہوا اور عذاب کی وجہ سے بھیانک، ڈراؤنی اور خطرناک آوازیں آنے لگی، تو اس بیوی نے اپنی قوم کی محبت میں پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کہا ہائے میری قوم۔ اس نے اللہ کے حکم پر دھیان نہیں دیا، اس نے اپنی قوم اور ظالموں سے محبت ظاہر کی۔ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پر لگا اور وہیں پر وہ ہلاک ہو گئی۔ آج بھی جہاں اس قوم پر عذاب آیا تھا، اس سے کچھ پہلے ایک جگہ عورت کی شکل میں ایک پتھر کا پتلا بنا ہوا ہے، ایک مجسمہ بنا ہوا ہے، ایک سٹیچو بنا ہوا ہے۔ یہ پتھر کا جو سٹیچو بنا ہوا ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بتلایا جاتا ہے کہ یہ وہ نافرمان بیوی کا پتلا ہے جس نے نبی کے ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ چلی، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے پیچھے دیکھنے لگی، تو اللہ نے اسی جگہ اس پر پتھر بھیجا اور اس کو ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ ہمیشہ نیک کام میں مدد کرو، کبھی برے کام میں مدد مت کرو، ورنہ ظالموں پر جو عذاب آتا ہے وہ عذاب ظالم کی مدد کرنے والوں پر بھی آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی حالت بیان فرمائی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دونوں بیویاں ہمارے دو خاص نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ فخانتہما، ان دونوں شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان دونوں بیویوں کو کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ نبی تھے لیکن بچا نہیں سکے اپنی بیویوں کو۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جیسے دوسرے لوگ آگ میں داخل ہوئے ویسے ان کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دونوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح کی قدر نہیں کی، نبی کے گھر میں رہ کر کفر کیا، گناہ پر مدد کی، تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا، قیامت میں بھی اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ حالانکہ نبی کی بیوی تھی پھر بھی جہنم میں جائے۔ پتا چلا کہ کوئی ایک پرچہ لکھ کر ہمیں نہیں بچا سکتا۔ ہاں، نبی نہیں بچا سکے تو آج کا کون بچا پائے گا؟ ہاں، دوسری بات یہ کہ آیت میں خاص لفظ استعمال ہوا ہے فخانتہما، کہ دونوں نبی کی بیویوں نے خیانت کی، یعنی نبی کی خفیہ باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ اس جگہ رک کر ایک مسئلہ سمجھا دوں کہ میاں بیوی کے بیچ میں جو خفیہ باتیں ہوتی ہے اس کو دوسروں کے سامنے بتلانا حرام ہے۔ کبھی اس گناہ میں مت پڑنا، بیڈ روم کی باتیں باہر بتائی نہیں جاتی۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے لوگ اس کو سمجھائے، نصیحت کرے، وہ توبہ کر لے تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتے، لیکن نہ سمجھے، گناہ نہ چھوڑے تو پھر گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، اور گناہ کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ ایک لمبے وقت کے بعد پھر دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور پھر کوئی نصیحت اس کے دل میں اترتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر جو اعمال وہ کرتے ہیں اس اعمال نے زنگ چڑھا دیا، یعنی گناہ کرتے کرتے ان کے دل پر ایسا زنگ لگ گیا ہے کہ کوئی نصیحت دل میں نہیں اترتی۔ اللہ ایسی بری حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نصیحت مان لیا کرو، اس لیے کہ نہیں مانو گے تو گناہ کرتے کرتے کئی مرتبہ دل پتھر جیسا بن جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ ایسی بری حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ تھا۔ اب یہاں
ختم کرنے سے پہلے ایک خاص بات ایک حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے انسان ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 1، بات بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اللہ ان کو سزا دے کر گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ایک تو بات بھی نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے۔ نمبر 1، جو بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت گناہ کے کام کرے، خاص طور پر حدیث میں زنا کا لفظ آیا ہے، شیخ زان۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی گناہ نہیں چھوٹتے۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ کئی مرتبہ ہماری دینی بہنیں بڑی عمر کی ہو گئی، لیکن غیبت، حسد، تانا تشنی کرنا، دوسروں کو ستانا، پریشان کرنا، چاہے بہو کو پریشان کرے یا کسی دوسرے اپنے رشتہ داروں کو پریشان کرنا ہو، بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی۔ یاد رکھو، بڑھاپے میں تو بڑے سے بڑے گناہ چھوڑ کر، بڑے سے بڑے خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ بڑھاپا اور گناہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے لیڈر ہو کر، بڑے ہو کر کے جھوٹ بولے۔ آج بڑے بڑے دیندار کہلانے والے خاندان کے ذمہ دار مرد، دیندار کہلانے والی عورتیں بھی دھڑلے سے جھوٹ بولتی ہیں۔ یہ ہے دوسرا گناہ۔ اور تیسرا، ایسا فقیر جو تکبر کرے۔ ایک تو فقیر بھی ہے، فقیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، تکبر بھی کرتا ہے۔ ان 3 لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، اللہ ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ سزا دے کر ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔